السلام علیکم دوستو، فرانس میں ایک دفعہ ایک لڑکی کو دورے پڑنے شروع ہوئے۔ جب اسے دورہ پڑتا تو وہ جرمن زبان میں بعض مذہبی دعائیں پڑھنا شروع کر دیتے۔ وہ فرانسیسی لڑکی تھی اور جرمن زبان کا ایک حرف بھی نہیں جانتی تھی۔ جب دورے میں اس نے جرمن زبان میں باتیں شروع کی تو ڈاکٹروں نے فوراً شور مچا دیا کہ اب تو جن ثابت ہو گئی، یہ لڑکی تو جرمن زبان نہیں جانتی، یہ جو جرمن زبان بول رہی ہے تو ضرور اس کے سر پر جن سوار ہے۔ آخر ایک ڈاکٹر نے اس کے متعلق تحقیقات شروع کی۔ وہ حافظہ کا بہت بڑا ماہر تھا۔ جب اس نے تحقیق کی تو اسے معلوم ہوا کہ جب یہ لڑکی 2-2.5 سال کی تھی تو اس وقت اس کی ماں ایک جرمن پادری کے پاس ملازم تھی۔ جب وہ پادری جرمن زبان میں سرمن پڑھتا تو یہ لڑکی اس وقت پنگوڑے میں پڑی ہوتی تھی۔ جب اسے یہ بات معلوم ہوئی تو دوستو اس جرمن پادری کے تلاش میں نکلا۔ اسے معلوم ہوا کہ وہ جرمن پادری اس وقت اسپین میں ہے۔ اسپین میں پہنچنے پر اسے معلوم ہوا کہ وہ پادری ریٹائر ہو کر جرمنی چلا گیا ہے۔ اس کی تلاش میں جرمنی پہنچا۔ وہاں پہنچ کر معلوم ہوا کہ وہ پادری مر گیا ہے، مگر دوستو اس نے اپنی کوشش نہ چھوڑی اور اس نے گھر والوں سے کہا کہ اگر اس پادری کی کوئی پرانے کاغذات ہو تو مجھے دکھائے جائے۔ گھر والوں نے تلاش کر کے اسے بعض کاغذات دیے اور جب اس نے ان کاغذات کو دیکھا تو اسے معلوم ہوا کہ وہ دعائیں جو بے ہوشی کی حالت میں وہ لڑکی پڑھا کرتی تھی وہ وہی ہے جو اس پادری کے سرمن تھی۔ مقصد اب دیکھو دوستو، 2-2.5 سال کی عمر میں ایک پادری نے اس کے سامنے بعض باتیں کی جو اس کے دماغ میں اللہ تعالیٰ نے محفوظ کر دی۔ یہی وجہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کسی مسلمان کے گھر میں بچہ پیدا ہو تو فوراً اس کے ایک کان میں اذان اور دوسرے کان میں اقامت کہو۔ یورپ کے مدبرین نے تو آج یہ معلوم کیا ہے کہ انسانی دماغ میں سالہا سال کی پرانی چیزیں محفوظ رہتے ہیں، مگر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1400 سال پہلے اس نقطہ کی طرف توجہ دلائی ہے اور فرمایا ہے کہ بچہ کے پیدا ہوتے ہی تم اس کے کان میں اذان کہو، کیونکہ اب وہ دنیا میں آ گیا ہے اور اب اس کا دماغ اس قابل ہے کہ وہ تمہارے باتوں کو محفوظ رکھے۔